علامہ اقبال کی جواب شکوہ کو صرف ایک نظم سمجھنا نا، یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑے کائناتی مکالمے کا دوسرا اور کہہ لیں کہ فیصلہ کون حصہ ہے۔ یہ اس شکایت کا جواب ہے جو انسان نے خدا سے کی تھی، ایک ایسی گفتگو جس نے سچ پوچھیں تو آسمانوں تک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ اس دور کی آواز تھی جب بر صغیر کے مسلمان اپنی پہچان اور اپنے مستقبل کو لے کر بہت سے سوالوں میں گھرے ہوئے تھے، اور اقبال نے ان کی دل کی آواز کو اپنے لفظوں میں ڈھال دیا۔ تو یہ سارا ماجرا شروع کہاں سے ہوا؟ سب کچھ ایک شکایت سے شروع ہوا، انسان کی ایک ایسی بے باک شکایت جس کے پڑھ تو نہیں تھے، لیکن اس میں اڑان کی طاقت اتنی تھی کہ وہ سیدھا کائنات کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آخر ہوتا کیا ہے جب انسان کی یہ نڈر آواز عرش تک پہنچ جاتی ہے، وہاں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور پھر جواب کیا آتا ہے۔ تو چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جہاں آسمانوں میں اس ایک شکایت کی وجہ سے فرشتوں سے لے کر سیاروں تک سب میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ اقبال نے یہاں ایک کائناتی منظر کھینچا ہے۔ سوچیں ذرا، سیارے، چاند، ستارے سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، حیران ہیں کہ بھئی یہ گستاخ آواز آخر ہے کس کی جو آسمانوں کا سکون چیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور بات صرف سیاروں تک نہیں رکی، فرشتے تک دنگ رہ گئے تھے۔ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ اس انسان میں اتنی جرت آئی کہاں سے کہ خاک کا یہ پتلا جو ہمیشہ پستی میں رہتا ہے آج اتنی بلندی تک پہنچ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی فریاد نہیں تھی، یہ ایک ایسی شکایت تھی جو اتنی شوخ، اتنی بے باک تھی کہ وہ سیدھا خدا سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور شاید اسی جرت نے، اسی بے باکی نے خدا کی طرف سے جواب کا راستہ کھول دیا۔ اور پھر اس گہری خاموشی میں آسمانوں سے ایک آواز گونجتی ہے، یہ ہے جواب، یعنی جواب شکوہ کا آغاز۔ اب یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ خدا کا جواب غصے سے شروع نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ اس گہرے دکھ کے اعتراف سے شروع ہوتا ہے جو شکایت کرنے والے کی آواز میں تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے شکایت میں جو درد اور جو خوبصورتی تھی اس نے خود خدا کو بھی بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو خدا کی طرف سے جو پہلا نقطہ اٹھایا گیا وہ بڑا واضح ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ ہماری رحمت میں کمی کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی اس رحمت کے لائق، کوئی صحیح معنوں میں مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ راستہ تو موجود ہے پر اس پر چلنے والا کوئی مسافر نظر نہیں آتا۔ اور بس یہیں سے نظم اپنے اصل مرکز کی طرف آتی ہے۔ یہاں خدا ماضی کے لوگوں اور آج کے لوگوں کے درمیان ایک بہت واضح اور سچ کہیں تو ایک سخت موازنہ پیش کرتا ہے۔ ذرا یہ فرق تو دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد عمل کے لوگ تھے اور تم صرف باتوں کے غازی ہو۔ وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ وہ بتوں کو توڑنے والے تھے اور تم نے نئے بت بنا لیے ہیں۔ اور پھر یہ شعر سمجھیں کہ یہ پورے مسئلے کی جڑ بتا رہا ہے۔ وہ عزت والے تھے کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے، اور تمہاری ذلت کی وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ بات بالکل صاف ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ زوال آیا کیوں؟ اب ذرا ان خاص وجوہات کو دیکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے اس روحانی اور دنیاوی گراوٹ کے لیے بتائی گئی ہیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں جو اس زمانے کی حقیقت کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک ایسی قوم کی تصویر ہے جس نے اپنی اصل روح، اپنا اتحاد، سب کچھ کھو دیا ہے، ہاتھ بے عمل، دل ایمان سے خالی، اور ہر طرف تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ یہ استعارہ کتنا گہرا ہے، مطلب صاف ہے کہ مذہب کا صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے، اس کی روح غائب ہو چکی ہے۔ اذان تو دی جاتی ہے مگر اس میں بلال والا جذبہ اور عشق نہیں رہا۔ فلسفے کی کتابیں تو ہیں مگر غزالی کی تعلیمات کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اقبال کا یہ سوال جو سیدھا دل میں اترتا ہے کہ تم نے اپنی پہچان ذاتوں اور قبیلوں میں بنا لی ہے، سید ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، سب کچھ ہو، لیکن جو ایک پہچان سب کو جوڑتی تھی کیا وہ باقی ہے؟ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ لیکن ٹھہریں، یہ ساری تنقید مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں سے نظم کا رخ بدلتا ہے اور وہ اپنے طاقتور، امید سے بھرے اختتام کی طرف بڑھتی ہے جو اصل میں نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ کسی سزا پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک وعدے اور ایک نئی شروعات کی دعوت پر ختم ہوتا ہے۔ جو تنقید تھی وہ بیماری کی تشخیص تھی، اور اب علاج بتایا جا رہا ہے۔ کیا زبردست استعارہ ہے، یعنی سچا ایمان ہو تو آج بھی ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ کا دریا باغ میں بدل سکتا ہے۔ امید کس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پیغام یہ ہے کہ تمہارا مقصد ابھی ختم نہیں ہوا،
تمہاری صلاحیتیں بہت بڑی ہیں اور اس دنیا کو آج بھی تمہاری رہنمائی کی، تمہاری روحانی روشنی کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ ہے آخری اور سب سے اہم ہدایت، عمل کی دعوت۔ اور یہ عمل کس چیز سے ہوگا؟ قوت عشق سے۔ کہا جا رہا ہے کہ محبت کی طاقت سے ہر گری ہوئی چیز کو اٹھا دو اور پیغمبر اسلام کے نام سے پوری دنیا میں روشنی پھیلا دو۔ اور آخر میں آتا ہے خدا کا وہ حتمی وعدہ جو ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا۔ اگر یہ شرط پوری کر دو تو پھر یہ دنیا تو کیا چیز ہے، لوح و قلم یعنی تقدیر لکھنے کا اختیار بھی تمہارا ہوگا۔ تو یہ نظم ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر سچا ایمان آگ کو باغ بنا سکتا ہے تو ذرا سوچیں ہمارے آج کے دور میں وہ کون سی آگ ہے، چاہے وہ نفرت کی ہو، جہالت کی ہو یا نا امیدی کی، جس سے ہمارے ایمان کو ایک باغ میں بدلنے کی ضرورت ہے۔